زمین سے خالی آئے تو کیسے مٹی لے کر آیا؟ فرمایا یا اللہ زمین نے تو رونا شروع کیا تھا لیکن میں مٹی لے کر ہی آیا. میں نے سوچا کہ اگر زمین ناراض ہو جائے تو ہونے دو لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا اے اسرائیل آج کے بعد اس مٹی سے بننے والے جو لوگ ہوں گے ان کی روح جب قبض کرنی ہوگی تو اسرائیل تجھے ہی مقرر کر دیا جائے گا. فرمایا یا اللہ یہ کام تو حضرت جبریل بھی کر سکتے ہیں, یا اللہ یہ کام تو حضرت میکائیل بھی کر سکتے ہیں, یا اللہ یہ کام تو حضرت اسرافیل بھی کر سکتے ہیں, یا اللہ میں ہی یہ کام کیوں کروں گا؟ تو اللہ نے کہا جس طریقے سے زمین نے رونا شروع کیا ان کو ترس آیا یہ خالی واپس آئے, اسی طرح آنے والے وقت میں جب میرا حکم ہوگا ماں کے پیٹ میں روح نکالو تو ماں کے پیٹ میں روح نکالنی پڑے گی. میرا حکم ہوگا ماں کی گود میں بچے کی روح نکالو تو ماں کی گود میں روح نکالنی پڑے گی. میرا حکم ہوگا نوجوان کی روح نکالو تو نوجوان کی روح نکالنی پڑے گی. میرا حکم ہوگا چارپائی پہ لیٹا ہوا بزرگ ہے اس کی روح نکالو تو وہاں جانا پڑے گا. اے اسرائیل اگر میں دوسرے فرشتے کو مقرر کر لوں وہ ان کا رونا دونا دیکھ کر واپس خالی آئیں گے, میرے حکم کو نہیں تابع کریں گے, اس لیے تجھے ہی مقرر کیا جائے گا. آج کے بعد جتنے بھی قیامت تک پیدا ہونے والی نسل ہے ان کی روح تجھ سے ہی مقرر کرواؤں گا. اور حضرت اسرائیل کے ذریعے سے ہی روح نکالی جاتی ہے. حضرات روح نکلنا یہ آسان نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں کانٹا چپ جاتا ہے, ہاتھ میں کانٹا چپ جاتا ہے, آگ کا انگار ہمارے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے, ہم 10 پیروں کے پاس جاتے ہیں, مولویوں کے پاس جاتے, سیک نہیں جاتی ہے. اللہ اکبر. اس پیغام کو لے لو. میرے کریم آقا نے فرمایا سب سے کم سب سے ہلکا جو ہے گناہگار کو عذاب دیا جائے گا اس کے پیروں میں جہنم کے آگ کے انگار کے تسمے پہنائی جائے گی. اللہ اکبر. مسلمانوں یہ دنیاوی آگ نہیں ہے بلکہ 99 حصے جہنم کی آگ اور زیادہ گرم ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ آگ کے وہ جہنم میں گوتا ایک انسان کو لگایا جائے گا اس کی شکل بالکل سیاہ ہو جائے گی. روایت کے اندر آتا ہے جب اس سب سے کم ہلکے والے کو عذاب دیا جائے گا وہ سوچے گا سب سے زیادہ عذاب مجھ پہ ہی ہو رہا ہے. لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ایک گناہگار کو جہنم کا جو ہے تسمے اور جوتے پہنائے جائیں گے اس کا دماغ پگھلے گا, اس کا دماغ پگھل پگھل کر اس کے منہ سے آنکھوں سے اور ناک سے باہر آئے گا. ذرا غور کریں آج ہم آئے ہیں ہمیں گھر والے رات کو پوچھیں گے دن کا نکالا تو ہم پورے دن کا حساب نہیں دے پائیں گے. رات کو کیسے سوئے ہم صبح پوری رات کا حساب نہیں دے سکتے. اپنی آنکھوں کو بند کر کے رضا الہی کے لیے تصور کریں ماں کی گود سے لے کر قبر تک جب اللہ پاک میدان محشر میں پوچھے گا بچپنا کہاں گزارا, جوانی کہاں گزاری, بڑھاپا کہاں گزارا, بتاؤ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کون سا حساب و کتاب دیں؟ کیا کہیں گے؟ جہاں صحابہ کا مجمع ہوگا, جہاں تابعین ہوں گے, جہاں انبیاء کرام ہوں گے, جہاں بڑے بڑے ابدال ہوں گے, قطب ہوں گے, وہ اپنے اپنے بچوں کی قربانیاں اپنی اپنی نیکیاں ایک طرف رکھیں گے, ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ جملہ لے لیں, یہ بڑا نقطہ اور عقیدے کا جملہ ہے. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جب حضرت اسرائیل آئے تو اجازت لے کر آئے, کہہ دے سبحان اللہ. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں میں اور عام انسانوں میں فرق کیا ہے. کسی کی بھی روح قبض ہو جائے حضرت اسرائیل کسی سے اجازت نہیں لیتے, لیکن جب پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں آئے, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے, میرے کریم آقا نے چادر مبارک لی اور اپنے جسم مبارک پہ رکھا, لیٹ گئے. اور جب لیٹ گئے تو حضرت فاطمہ جو حضور کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ نے دروازہ بند کیا, فرمایا میرے ابا جان آرام میں ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ اپنے ابا جان کے قریب میں بیٹھے تو حضرت اسرائیل دروازے پر کھڑے ہو گئے, کہہ دو سبحان اللہ. جب دروازے پہ دستک دی حضرت فاطمہ نے کہا کون؟ کہا میں اللہ کا قاصد ہوں, سلام لے کر آیا ہوں, تیرے ابا جان محمد عربی کو ملنے کے لیے آیا ہوں. حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ وقت ملاقات کا نہیں, یہ وقت ملنے کا نہیں, واپس چلا جا, پھر کسی وقت میں آنا, اس وقت میرے ابا جان آرام میں ہیں. پھر دوسری آواز حضرت اسرائیل نے دی, کہا میں اللہ کا قاصد ہوں, ملنے آیا ہوں. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے پھر کہا میرے ابا جان سوئے ہیں, پھر دوسرے وقت میں آنا. فرمایا جب تیسری آواز آئی تو حضرت فاطمہ بے ہوش ہوگی, کہہ دے سبحان اللہ. میرے کریم آقا نے چادر مبارک اٹھائی, بیٹھ گئے. فرمایا اے بیٹی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں چل رہے ہیں, آپ کا چہرہ لال کیوں پڑا ہے, آپ کیوں پریشان کیوں نظر آ رہی ہے؟
حضرت فاطمہ نے روتے روتے عرض کیا مسلمانوں کا ابا